السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے اینٹی بائیوٹکس۔ اینٹی بائیوٹکس ایسی طبی دوا ہے جو مائکرو آرگنزم بناتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے بیکٹیریا کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ یا تو بیکٹیریا کو مارتی ہیں اور یا بیکٹیریا کی گروتھ کو روک دیتی ہیں۔ بیکٹیریا کو مارنے والی اینٹی بائیوٹکس کو بیکٹیریسائیڈل اینٹی بائیوٹکس کہا جاتا ہے، اور بیکٹیریا کی گروتھ روکنے والی اینٹی بائیوٹکس کو بیکٹیریوسٹیٹک اینٹی بائیوٹکس کہا جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ سیفلوسپورین جو کہ بیکٹیریا کی سیل وال کی تیاری میں مداخلت کرتی ہیں۔ اس طرح سے یہ بیکٹیریسائیڈل ہیں اور یہ مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ نمونیا، گلے کی سوزش، ٹانسیلائٹس، برونکائٹس۔ ٹیٹراسائیکلنز وسیع العمل اینٹی بائیوٹکس ہیں جو کہ بیکٹیریوسٹیٹک ہیں، اور یہ بیکٹیریا میں پروٹین کی تیاری کے عمل کو روک دیتی ہیں اور مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ ریسپیریٹری نالی کے انفیکشن میں، یورینری نالی کے انفیکشن میں، انٹیسٹائن کے انفیکشن میں۔ سلفا ڈرگز یا سلفونامائڈز وسیع العمل اینٹی بائیوٹکس ہیں اور یہ بیکٹیریوسٹیٹک ہوتی ہیں، اور یہ بیکٹیریا میں فولک ایسڈ کی تیاری کے عمل کو روک دیتی ہیں، اور یہ مختلف بیماریوں جیسے کہ نمونیا کے انفیکشن اور یورینری نالی کے انفیکشن میں استعمال ہوتی ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ بیکٹیریا اینٹی بائیوٹکس کے خلاف اپنے اندر مزاحمت پیدا کر لیتے ہیں، اور ان کے مزاحمت پیدا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اپنے اندرونی میکانزم میں اینٹی بائیوٹک کے فعل کو روک دیتے ہیں، اور کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر مزاحمت کے جینز رکھتے ہیں، اور یہ مزاحمت پیدا کرنے والے بیکٹیریا جو ہیں اپنے ان جینز کو دوسرے بیکٹیریا کو بھی منتقل کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات وائرل انفیکشن میں اینٹی بائیوٹکس استعمال کرنے سے یہ اینٹی بائیوٹکس جو ہیں بیکٹیریا پر بے اثر ہو جاتی ہیں۔ مزاحمت کے مسائل میں یہ ہم دیکھیں گے کہ بیکٹیریا پر بار بار ایک ہی اینٹی بائیوٹک بار بار استعمال کرنے سے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کچھ مزاحم بیکٹیریا مزید طاقتور اینٹی بائیوٹکس کے لیے بے اثر ہو جاتے ہیں، اور کچھ انفیکشنز والی بیماریوں کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔